بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر انصار مدنی کی، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ آج میں یہ اعزاز حاصل کر سکوں کہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں کچھ بیان کروں۔ یہ سب معلومات ڈاکٹر صاحب کی کاوشوں اور محنتوں کی وجہ سے، جو ڈاکٹر صاحب نے کتاب لکھی ہے اسی سے یہ معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت ڈالے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے گفتگو کرنے سے قبل جزیرہ نمائے عرب کی اس حالت زار پر غور کرنا بھی ضروری ہے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جہاں معاشرے میں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، اور جہاں خاص طور سے خواتین کی حالت بہت خراب تھی۔ تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی حیات طیبہ سے جو ایک انقلابی لہر شروع ہوئی، اور وہ انقلابی لہر ایسی تھی کہ جس نے ساتھ ادارے نبوت کی اس طرح مدد کی کہ چاہے وہ دعوت ذو العشیرہ میں میزبانی کا سلیقہ ہو، یا ہمسائیگی کے طور طریقے ہوں، یا عرب کے اس بت پرست معاشرے میں توحید کی روشنی پھیلانا ہو، یا شوہرداری کی ادائیگی ہو، یا کنیزوں اور غلاموں کی تربیت کے حوالے سے بی بی کی سیرت طیبہ کے روشن پہلو ہوں۔ ایک ایسی شخصیت بی بی کی ہمہ جہت شخصیت اور طویل القامت، اور اس طرح خواتین کے لیے روشنی کا مینار 1400 سال سے آج تک ہمارے سامنے موجود ہے، اور کس طرح بی بی نے اپنے زمانے میں اپنی دولت کو کس طریقے سے استعمال کیا۔ ایک تو دولت کو کس طرح کاروبار میں لگایا، اور ام المساکین، ام الیتامہ کا لقب حاصل کیا۔ بی بی نے اپنے معاشرے میں جس طرح غریب اور نادار لوگوں کی مدد کی، نہ صرف مالی مدد کی بلکہ تربیت اور تعلیم کے حوالے سے بھی بی بی نے ان کے سر پر دست شفقت رکھا۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے، کس لطیف انداز میں، اور کس طریقے سے بی بی نے ان کو اپنی آغوش شفقت میں سمیٹا کہ غلام اور کنیزیں، جو اس معاشرے کا پسماندہ ترین طبقہ، جو اس معاشرے کا راندہ درگاہ طبقہ، بی بی نے ان کو اپنی آغوش شفقت میں لیا، اور اس طرح ان کی تربیت کی، ان کو مختلف سکلز دیے، ان کو مختلف ہنر سے آراستہ کیا کہ وہ اپنی زندگیوں کو اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ اور وہ لوگ بی بی کی غلامی اور کنیزی کو اپنا شرف سمجھتے تھے۔ اگر اس کو ہم آج کے زمانے سے دیکھیں تو آج جو ہمارے مددگار ہیں، ہمارے گھروں میں ہماری مدد کرنے والے ہیں، ان کے حوالے سے ہر وقت ہم متفکر رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، خوفزدہ بھی رہتے ہیں کہ یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ ہم اپنے مال کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ وہ کون سی اخلاقی قوت تھی جس کو بروئے کار لا کر بی بی نے ان لوگوں کی اس طریقے سے تربیت کی کہ یہ آپ پر جان نثار کرنے کو تیار تھے۔ ہم سنتے ہیں کہ بی بی نے اسلام کی اشاعت پر اپنی دولت خرچ کی، اور دولت یقیناً خرچ کی، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری خدمات ہیں بی بی کی۔ دولت خرچ کرنا اس کا ایک حصہ ہے۔ بی بی نے کاروبار کے اصول سکھائے۔ بی بی نے اس معاشرے میں اپنے غلام میسرہ کو اتنا امپاور کیا کہ اس کا نام تاریخ میں آج بھی زندہ ہے۔ انسان کی تربیت اور انسان کی خودی کو آگے بڑھانے میں شہزادی خدیجۃ الکبریٰ کی ایک وہ خداداد صلاحیت تھی جس نے اس معاشرے میں ایسا انقلاب پیدا کیا
اور ادارہ نبوت کی ایسی مدد کی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ میں ارشاد فرمایا الم یجد کا یتیمن فآویٰ ووجدک ضالن فہدیٰ ووجدک عائلن فاغنیٰ، جس میں اللہ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں مفلس پایا تو غنی کر دیا۔ اللہ کو بی بی کی ادا اس طرح پسند آئی کہ اسلام کو بھی بی بی کی آغوش میں ڈال دیا کہ آپ اس کی پرورش کریں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اولین زمانے میں قبل از بعثت اور بعد از بعثت بی بی نے اپنی تمام تر توانائیاں اسلام کی خدمت کے لیے اس طرح وقف کیں کہ آپ نے رسول اسلام کی ایسی حمایت کی، ایسی شوہرداری کی کہ اس جاں کاہ مشقت اور محنت وہ جو عرب کے معاشرے میں درپیش تھی حضور کو اشاعت اسلام کے حوالے سے، بی بی کس طرح پشت پناہی کرتی تھیں، بی بی کس طرح زخموں پر مرہم رکھتی تھیں، بی بی کس طرح حضور کو از سر نو طاقت اور توانائی سے سرشار فرماتی تھیں کہ آپ پھر اگلے دن صبح تحریک نئے طریقے سے، نئے انداز سے، نئی توانائی سے اشاعت اسلام کا کام کریں، اور کس طرح اب ہمسائیگی کا سلیقہ ایسے ابو لہب اور ام جمیل جیسے ہمسایوں کے ساتھ بی بی نے صبر و برداشت کا رویہ اختیار کیا، خاموشی کا رویہ اختیار کیا، اور آپ نے وہ جہالت اور جاہلیت کے زمانے کی جنگ جو تھی وہ آپ نے اپنے اخلاق سے، اپنے صبر سے، اپنی ہمت سے اور اپنے سکون و برداشت سے آپ نے لڑی اور وہ جنگ جیت کے دکھائی۔ اس کا مظاہرہ ہمیں دعوت ذوالشیرہ میں آپ کے اس سلیقے کا اندازہ ہوتا ہے جو ایک الہی دسترخوان بچھانے کے سلسلے میں آپ نے اپنے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق عرب کے معاشرے، عرب کے ان لوگوں کو گھر میں دعوت پہ بلایا اور جن کے سامنے مختصر سا کھانا رکھا۔ یہ بی بی کا وہ ایمان تھا اور یہ بی بی کی وہ مستقبل بینی کی وہ قوت تھی کہ جو آپ کو علم تھا کہ یہ دعوت جو ہے یہ اللہ کے حکم سے روحوں اور قلبوں کے لیے کی جا رہی ہے بنسبت اس کے کہ شکم پوری کے لیے کی جائے۔ اس کے بعد بی بی نے کس طرح غار حرا پر اپنے شوہر کی کھانا لے جانا اور ان کی حمایت اور مدد کرنے میں اپنی توانائیاں صرف کی، کس طرح تنہائی بھی برداشت کی، اور کس طرح بی بی نے ساری دولت حضور کے قدموں میں لا کر جمع کر دی تھی۔ آپ جس طرح چاہیں اس کو خرچ کریں اور جس طرح چاہیں اپنے استعمال میں لائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بی بی خدیجہ کے اس احسان کو اس طرح ہمارے سامنے اس طرح دکھایا کہ نسل خدیجہ میں امامت کو قائم کیا، اور آخری زمانے میں جو انقلاب مہدی تک پہنچنے والا زمانہ ہے اور جو ہم سب جس کے منتظر ہیں، ہمیں وہاں تک پہنچایا، ہمیں وہاں تک بی بی ہی کے طور طریقے، سلیقے، قاعدے، مینجمنٹ، ویمن امپاورمنٹ اور لوگوں کی تربیت کرنا اور بزنس کے طریقے اور بزنس کی ویلیو ایڈڈ طریقوں کا معاملہ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی میں، اور جس طرح انٹرنشپ ہوتی ہے اور جس طرح ایکسپورٹ اور امپورٹ کے اصول اور قاعدے ہوتے ہیں، اور جس طرح کس طرح سامان تجارت ہوتا ہے، کس طرح اس کی مارکیٹنگ ہوتی ہے، یا آج کل بڑے بڑے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، آج کل بہت بڑی ٹیکنیکل ٹرمینالوجی جو ہے استعمال ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی حیات پاک میں ہمیں نظر آتی ہے، بکھری ہوئی ہے، موتیوں کی طرح سے بکھری ہوئی ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، اور کس طرح حضور نے آپ کی اس خدمت کو ہمیشہ یاد رکھا۔ آپ بہت محبت فرماتے تھے اور خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے
جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا اور آپ نے سوگ منایا، یہاں تک کہ جب ایک زوجہ نے حضور سے یہ کہا کہ آپ ہر وقت عرب کی اس خاتون کو اس کو یاد کرتے رہتے ہیں، جب کہ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیویاں عطا کیں، جس پہ حضور نے فرمایا، حضور غضبناک ہوئے، فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے بہتر بیوی عطا نہیں ہوئی، کہ اللہ نے اس سے مجھے اولاد دی اور اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اور اس نے اس وقت اپنا مال مجھ پر خرچ کیا جب لوگوں نے اپنا مال مجھ سے روک کے رکھا، اور اللہ نے مجھے اس سے اولاد کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ کے وقت حضور جب تشریف لائے ہیں تو آپ نے اپنا خیمہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی قبر مبارک کے قریب لگایا، اور اس طرح یہ پیغام دیا دنیا کو کہ آج کی یہ فتح جو ہے یہ خدیجۃ الکبریٰ کی محنتوں کی مرہون منت ہے۔ وما علینا الا البلاغ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔